بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زینب وعلیکم اینڈ فاطمہ. السلام. اچھا زینب، آج ہم کنٹینیو کریں گے سیونتھ پارہ، جس میں ہم نے سورہ مائدہ سٹارٹ کی تھی نا، تو وہ کنٹینیو ہو رہی ہے سیونتھ پارٹ میں. ٹھیک ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو کنٹینیوشن ہے سورہ المائدہ کی، اور پھر سورہ الانعام ہے اس میں. ٹھیک ہے، 7 جز میں. تو اس میں کچھ انٹرسٹنگ سٹوریز بھی ہیں زینب. سٹارٹنگ آف اس میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کچھ کرسچنس کی. آپ کو پتہ ہے حبشہ کے کرسچنس تھے. حبشہ کہتے ہیں اس ایریا کے، وہ جو بیسیکلی افریقن لوگ ہوتے ہیں نا، بیسیکلی آج کے دور میں آئی تھنک وہ ایتھوپیا یا ایریٹریا وہ والا ایریا بنتا ہے افریقہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ ان کرسچنس نے رونا شروع کر دیا جب انہوں نے سنا، وہ آیتیں سنی نا جو حضرت پہ نازل ہوتی تھی، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان 70 کرسچنس کو پریز کیا. ٹھیک ہے، جو اپنے کنگ کے کہنے میں، وہ تھا کنگ نجاشی، اس کے کہنے پہ حضرت کے پاس آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ہم جو ہے نا، ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارا نام جو ہے وہ گواہوں میں لکھ لیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہ مسلمان ہو گئے تھے. سمجھ آئی؟ جی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام اور حلال چیزوں کا بتایا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے اوپر جو ہے نا حلال چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ایک امپورٹنٹ چیز بتائی ہے کہ ڈو ناٹ ایکسیڈ یور لمٹس. جو بھی لمٹس اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہیں نا ہمارے لیے، اس سے ہم نے ایکسیڈ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ لوگ جو اپنی لمٹس ایکسیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر حرام کے بارے میں بتایا کہ حرام جو ہے نا وہ شیطان کے کاموں میں سے، شیطان کرتا ہے یہ کام، اور وہ بیسیکلی یہ لڑائی لگوانا چاہتا ہے اور آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں ڈالتا ہے تو وہ غلط کام کرتے ہیں. پھر اور حرام چیزوں کا بتایا، الکوہول حرام ہے، گیمبلنگ حرام ہے، آئیڈلز حرام ہے، ایروز کا وہ ہے وہ حرام ہے. یہ سب چیز کیا ہے؟ جو وہ لوگ تھے نا اس زمانے کے، وہ جو کافر ہوتے تھے، وہ لک اپنی ٹرائی کرتے تھے ایروز کے ذریعے. ایرو مارتے تھے اور مثال کے طور پہ ایرو مارا اور اگر لگ گیا صحیح تو کہتے ہیں ہم یہ کام کریں گے، نہیں لگا تو ہم نہیں کریں گے. تو یہ چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا کوئی رول نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. پھر قسم کھانا زینب، قسم کھانا بھی جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے. اگر تو کوئی ان انٹینشنلی غلطی سے کھاتا ہے تو اس کی تو کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی فائن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جان پوچھ کے قسم کھاتا ہے کسی چیز کی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا اور وہ نہیں کرتا، تو ہی ہیز ٹو پے فائن. دیٹ اس کو یا تو روزے رکھنے ہوں گے یا تو کسی غریب کو فیڈ کرانا ہوگا، یعنی اس کا فائن اس نے دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی بندہ قسم نہ ہی کھائے، ان نیسیسری قسم نہ کھائے. ٹھیک ہے نا. لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا سٹائل بنایا ہوتا ہے، ہر چیز میں قسمیں کھا لیتے ہیں کہ قسم سے یہ ہوا، قسم سے قسم نہیں کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر جو اس زمانے کے وہ ڈسبلیورز تھے نا، انہوں نے کچھ اینیملز اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے. وہ بھی غلط چیز تھی. اپنے ٹائپ کے کچھ اینیملز انہوں نے حرام کر لیے تھے اپنے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ہنٹنگ ہے، مطلب آپ زمین پہ جو ہے نا وہ ہنٹ بھی نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. اور پھر قیامت والے دن کا بتایا اور پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کا بتایا. تو قیامت والے دن پتہ ہے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے میسنجرز بھیجے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے آپ کو بھیجا تھا ان لوگوں کے پاس، تو آپ کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ تو وہ سب جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا علم آپ کو ہے، آپ جانتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے. اور پھر پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی زبردست چیز ہے. پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ میریکلز دیے تھے، کچھ پاورز دی تھی. جیسے آپ گیمز کھیلتی ہیں نا، کچھ پاورز ہوتی ہیں. وہ جو تھا، وہ جو کوئی مر جاتا تھا نا، وہ مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے تھے. یس، ہی کوڈ ریز دا ڈیڈ ٹو لائف اگین. اور وہ بلائنڈ جو اندھا ہوتا تھا اس کو کیور کر سکتے تھے، ٹھیک کر سکتے تھے. اور ایک اور پاور تھی ان کے پاس، ایک ڈیزیز ہوتی تھی لیپریسی. ٹھیک ہے. وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اسکن پہ اور وہ ڈیزیز بھی ٹھیک ہو جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے 3 ان کو پاورز دی ہوئی تھی. اور پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو وہ بول بھی پاتے تھے. ہاں، وہ بھی ایک میریکل اللہ تعالیٰ نے دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو. جب بہت چھوٹے بیبی تھے نا، بول لیتے تھے. ٹھیک ہے. یہ تو میں نے بتایا تھا نا زینب کو لاسٹ اس میں. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے نا، جو کرسچنز تھے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کوئی آسمان سے فوڈ اتاریں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس سے کھا لیں اور تاکہ ہمارے دل بھی اس سے سیٹسفائی ہو جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وارننگ دی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں کر تو دوں گا، لیکن یہ میں کر سکتا ہوں،
لیکن اگر تب بھی ان لوگوں نے نہیں مانا اور ایمان نہیں لائے تو پھر میں ایسی سزا دوں گا کہ جیسی سزا آج تک میں نے نہیں دی کسی کو. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں آیا ہے. اور پھر ہم اس میں لاسٹ چیز جو تھوڑی سی اینڈ میں آئی ہے نا اس کی سورہ مائدہ کی, وہ ہے قیامت کا ذکر. قیامت والے دن کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو خدا بنا لیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ بھی مانتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور یا آپ کی جو ان کی مدر تھی مریم السلام ان کو گاڈ بنا لیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے ایسی کوئی چیز انہیں نہیں کہی, ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو یہی کہا کہ اللہ جو ہے وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو بیسیکلی اللہ از مائی لارڈ اینڈ یور لارڈ. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کو, اگر آپ نے انہیں معاف کرنا ہے تو معاف کر دے, اور یہ آپ کے لوگ ہیں, اور اگر آپ نے انہیں سزا دینا ہے تو آپ سزا دے دیں. قدرت آپ کے پاس, اللہ تعالیٰ کے پاس اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں ہم دوسری جو صورت ہے نا اس میں سورہ الانعام کہتے ہیں کیٹل کو, ٹھیک ہے, جو اینیمل نہیں ہوتا 4 لیگڈ اینیمل, الانعام اس کو کہتے ہیں. تو یہ اب صورت ہے اس میں 7th جز میں, اور اس کے جو ٹاپکس ہیں نا زینب وہ آپ سن لو. اس میں توحید کا ذکر ہے. توحید کیا ہے؟ توحید اللہ تعالیٰ کی وننس. ایگزیکٹلی, اللہ تعالیٰ نے اب مختلف طریقوں سے بتایا. اللہ تعالیٰ نے اس کی ایویڈنس دی ہے, اس کی مطلب بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں جس نے اسکائی بنائی اور ارتھ بنائی, میں ہوں جس نے لائٹ بنائی اور ڈارکنس بنائی, میں ہوں جس نے تمہیں بنایا, ٹھیک ہے, اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کی برتھ کا کیا ٹائم ہے, کب کس بندے نے پیدا ہونا ہے, کب کس نے مرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز کا کنٹرول کرنے والا میں ہوں, ٹھیک ہے, میں ہر چھپے خزانے کا مالک میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کو یہ تک پتا ہے کہ زمین میں کیا ہے اور جو سی ہے, سمندر ہے, واٹرز, اس کے اندر کیا ہے, یہ سب اللہ کو پتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ تک پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو لیوز ہیں نا درخت پہ سارے, وہ کتنے ہیں. تو بیسیکلی الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کی ایویڈنس دیا, ثبوت دیا کہ توحید اور اللہ تعالیٰ ایک ہے. ٹھیک ہے, تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. لیکن جو کافر ہوتے ہیں وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور دوسرے گاڈز اور دوسرے لوگوں سے مانگتے ہیں, ان کی پوجا کرتے ہیں, ان کی بات, دیٹس شرک. شرک کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. وننس تو یہ ہے نا کہ آپ اللہ کو ایک اکیلے گاڈ مانے, اپنا کریٹر مانے, اور یہ مانے کہ سب کنٹرول اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی شرک ہو جائے گا نا کہ ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں اور ہم نے امید کسی اور سے لگائی ہوئی. ٹھیک ہے. پھر اس میں بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے زینب اینڈ فاطمہ, پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی, جب وہ کوشش کر رہے تھے نا اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی, اللہ تعالیٰ کی تلاش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مطلب کون ہے, کیا. تو انہوں نے نا بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے نا وہ بہت سمجھدار آدمی تھے. ٹھیک ہے, تو پوری جو ان کی نیشن تھی نا, جو جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ, وہ آئیڈلز کو ورشپ کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے. اب دیکھو وہ نشانیاں کیا ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کے اندر آئیڈل بنتے تھے. ہاں, ان کے گھر کے اندر آئیڈل بنتے تھے اور بکتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے کریٹر کی سرچ میں تھے, اور وہ انہوں نے یہ چیزیں آبزرو کرنا شروع کی. اب یہ دیکھو کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. سب سے پہلے انہوں نے اسٹار کو دیکھا, انہوں نے کہا شاید یہ میرا لارڈ ہے, شاید یہ میرا رب ہے. لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ اسٹار جو ہے وہ نیچے چلا گیا, تو انہوں نے کہا نہیں, میرا جو رب ہے نا اس پہ زوال نہیں ہے, وہ نیچے نہیں آ سکتا, وہ گر نہیں سکتا کبھی بھی. پھر انہوں نے دیکھا زینب, پتہ ہے کس چیز کو, مون کو. پھر مون بھی دیکھو ختم ہو جاتا ہے نا, تو انہوں نے کہا نہیں, یہ مون بھی جو ہے ان کو بھی انہوں نے نیچے گرتے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں, میرے رب کو زوال نہیں ہے, یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے دیکھا سن کو, اور انہوں نے دیکھا سن بھی نیچے چلا گیا, انہوں نے کہا نہیں, یہ سن بھی میرا جو ہے وہ لارڈ, میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ بیسیکلی میں جو ہوں وہ کافروں میں سے نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے ڈھونڈ لیا. یہ اللہ کی سائنس ہے نا, ہم کبھی غور کرتے ہیں اس پہ دیکھ کے کہ کتنی زبردست, بیوٹیفل, امیزنگ کریشن ہے اللہ کی. ٹریز کیسے ہیں, اسکائی کیسا ہے, اسٹارز کیسے ہیں, ماؤنٹینز, ڈے اینڈ نائٹ, فلاورز, ہے نا. تو کچھ اللہ کے سائنس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ لیا. پھر اس میں آتی ہے بات دوبارہ
کہ اللہ تعالیٰ نے جو میسج دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے میسنجرز بھیجے ہیں ان کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک بات بتائی اس میں کہ اگر یہ ہم جو ہے نا کتاب، یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ان پہ دیا، یہ اگر ہم آپ کے ہاتھ میں بھی دے دیتے نا، ٹھیک ہے، یا ہم ان کافروں کے ہاتھ میں بھی دے دیتے نا یہ کتاب، وہ تب بھی نہ مانتے، وہ تب بھی کہتے یہ میجک ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہر وقت کوشچن کرتے رہتے تھے نا اس سے کہ ایسے نہیں ہے ویسے نہیں ہے، مانتے نہیں تھے. تو اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جواب بھی دیا، ایک آنسر بھی کیا ڈس بلیورس کا کہ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اینجل کے تھرو، وہ کہتے تھے نا کہ ایک اینجل کیوں نہیں آیا تھا خود ڈائریکٹلی ہم پہ، اینجل کے تھرو کیوں نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بتایا کہ اینجلس کو جو ہے نا یہ ڈس بلیورس فیس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اینجلز ہیں نا، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے بات کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک نیشن میں ایک میسنجر چوز کرتے تھے اور ان کے تھرو اللہ تعالیٰ اپنا میسج اس نیشن تک یا ان لوگوں تک پہنچاتے تھے. سمجھ آئی بات؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا اہل کتاب، جو کرسچنز اور یہ سارے، یہ بیسیکلی آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. بیسیکلی دے نو یو، لیکن یہ یقین نہیں مانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ اور میسنجرز کا یہاں پہ ذکر کیا اس صورت میں، 18 آف دم. بتاؤں آپ کو کون سے ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یاسا علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. یونس علیہ السلام وہ ہے جن کو بڑی سی ویل نے کھا لیا. ایگزیکٹلی. تو ابھی ہم پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سارے جو میسنجرز ہیں ان کی سٹوریز پتہ چلتی جائیں گی، کس کے ساتھ کیا ہوا تھا. سب کی بہت انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں نا، مزے مزے کی. اور پھر جو لاسٹ پارٹ ہے نا اس کے اینڈ میں، وہ ہے ڈے آف ججمنٹ. جناب قیامت والے دن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت والے دن ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے اور ویسے ہی آ جائیں گے جیسے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا. ہم اکیلے آتے ہیں نا اس دنیا میں، اس دن بھی زینب ہم اکیلے ہوں گے، کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، صرف آپ کی ڈیڈز ہوں گی آپ کے ساتھ. اور جنہوں نے غلط کام کیا ہوگا وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے اس دن، وہ نہیں بچا سکیں گے اور کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا. اور پوچھا جائے گا اس دن ان کافروں سے، ڈس بلیورز سے، کہ کون ہے آپ کے خدا جن کو وہ آپ اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے تھے اور جن سے لاؤ ان کے ساتھ، ان کو آگے لاؤ. کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں صحیح طرح، مطلب جی اپنے آپ کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. وہ تو فیک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں نا، اصل میں تو صرف خدا اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. جی. تو کوئی بھی آگے نہیں آئے گا. مطلب ہندوز ہیں وہ آگ کو کہتے ہیں کاؤ ہے ہمارے رب. جی. لیکن ان کو یہ تو نہیں ہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارا کاؤ کو ذبح نہیں کرتے. جی ایسے ہی. اور اس دن جو ڈس بلیورز ہوں گے نا، وہ یہ وش کریں گے کہ ہم واپس چلے جائیں دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اگر یہ واپس بھی ان کو بھیج دینا تب بھی ایسے ہی کام کریں گے، تب بھی یہ بلیو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کوئی کوسچنس؟ نہ. آپ نے نوٹس لینے ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اپنے قرآن سننا ٹریکر میں. ٹھیک ہے. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام.